هدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم صلاة وسلام وتهيئ. Kindly make the note on the corner of your heart. In one corner, make the note of all these things which are called muftiratu sawm, those things which invalidate the fast. The list has 10 things. Some people have mentioned 9, but this is 9 is also correct. I am making it 10 so that I am splitting one muftir into 2. So those who say 9 or 10, both are correct. Why? For your convenience, I am splitting one into 2. I want to give you this list in such a way that you should remember it. So how I'm going to talk about these 10 things, I will divide these 10 things into 3 main categories or three main kinds. The first category are those things, those muftirat, which is related to your head and your mouth. So see, a human being, a human body, the first important thing which he has is his head and his mouth. So head and mouth is the first category, and from these 10, 5 are related to the head and the mouth. So you can remember in this way. The second thing is about the sexual activities, and these are 4. 4 muftirat are related to the sexual activities. And the third category, fatwa of Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Husseini as-Sistani Hafizahullah. May Allah subhanahu wa ta'ala protect Agha Sistani and all our Maraje from all kind of evils. Our policy is, Brother Musavi sitting here, I'm talking about myself and even on behalf of him, that we have respect for all our Maraje. They are the crowns of our head. They are the big authorities. We have respect for them. We respect their ideas. We respect their difference of opinion because they are Maraj. And Hazrat Sayyida Salamullah Alayha, all these 14. آواز بلند صلوات بھیج دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم للحامدین شکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. عزیزان محترم، آپ مسلسل یہ تیسری تقریر کی صورت ہے جس میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہم سورہ علق پر ایک تمہیدی گفتگو ہے جس میں اپنے آپ کو ہنوز پا رہے ہیں. یہ مختصر وقت ایک ایسے ماہ مبارک میں ہم نے پسند کیا ہے جسے شہر سیام بھی کہا، جسے شہر قیام بھی کہا، جسے شہر رحمہ بھی کہا گیا، جسے شہر مغفرہ بھی کہا گیا، جسے شہر عنابہ بھی کہا گیا، جسے شہر توبہ بھی کہا گیا. ایک ایسا مہینہ کہ جس میں باب رحمت ہے کہ واہ ہے، رحمتیں ہیں کہ جاری و ساری ہیں، دروازے ہیں کہ توبہ کے کھلے ہوئے ہیں، رکاوٹ کسی قسم کی نہیں ہے، صرف
ایک سعی چاہیے، ایک کوشش چاہیے، اور وہ جو صورت عمل کے نتیجے میں اس منزل پر آپ کو لے جائے کہ جس کے بعد آپ اپنے آپ کو ان راہوں پر پائیں کہ جن پر پانے کے لیے اپنے آپ کو بیشتر قومیں حیران و مضطر پاتی ہیں۔ ہم اس اضطرار کے عالم میں نہیں ہیں، ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں جسے کیفیت مضطربہ کہا جاتا ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو ایک حالت طمانینت میں پاتے ہیں، اور وہ نتیجہ ہے اطمینان قلب کا، اور وہی حقیقت میں ایمان ہے۔ اس ذرا سی تمہید کا مقصد یہ تھا کہ گزشتہ 2 روز جو ہم نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں کہیں دل و دماغ میں خیال نہ آئے کہ میں نے علق کی آیتوں کے بجائے مقدمے کو اپنی تقاریر کا حصہ بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو اس کی صورت صرف اس لیے ہے کہ جتنے لکھنے والے ہیں سورہ علق کے تعلق سے، وہ ترجمہ کرنے والے ہوں یا اس کی کسی طرح سے شرح کرنے والے ہوں، میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ایک بہت مشکل سبجیکٹ ہے، اور اس مشکل سبجیکٹ کو اتنی آسانی سے بیان کر دینا خود باعث تکلیف ہوگا۔ ہمارے پاس تفسیر کا مطلب بیان کی آسانی نہیں ہے، ہمارے پاس تفسیر کا مطلب ترجمانی نہیں ہے، ہمارے پاس تفسیر کا مطلب بالرائے گفتگو نہیں ہے، ہمارے پاس معین ہے تفسیر کے معنی، اور اس حد تک معین کہ مقید انسان اپنے آپ کو پاتا ہے، اور اس سے ایک آن کے لیے بھی، جس کو میں اگر کہوں آن واحد کے لیے بھی، وہ اپنے آپ کو اس سے باہر نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اسے سمجھنا چاہیے، فقط اس لیے کہ قرآن اپنے باطن میں معنیٰ مفاہیم ہائے معینہ رکھتا ہے، یعنی یہ سیال معانی نہیں ہے کہ جو ہر دور میں ہر دور کے تقاضوں کے مد نظر تبدیل ہوتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ معانی قرآن کے سیال نہیں ہیں، معانی قرآن کے مایا نہیں ہیں، معانی قرآن کے بدلنے والے نہیں ہیں، قرآن کے معانیوں مفاہیم معین مطلق مقید ہیں، اور اب ہر زمانے کو اس کی پابندی کرنی ہے، یہ ہر زمانے کی پابندی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے قرآن کے تعلق سے ذرا سی ایک معرفت جو طالب علمانہ ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس میں اگر کچھ گنجائشیں فقہا کے پاس ہے، چونکہ میں نے لفظ 3 استعمال کیے تھے، معین، مطلق، مقید، اگر کہیں فقہا کا ذہن میں کوئی تصور آئے اور آپ یہ اگر سمجھتے ہو اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے کہ فقہا کے پاس گنجائش ہے کہ وہ مطلق کو غیر مطلق کر دیں، معین کو غیر معین کر دیں، مقید کو آزاد کر دیں، تو یہ آپ کی انتہائی غلط فہمی ہوگی، بلکہ اگر یہ اپنے حدوں کو چھو جائے تو اسے علامت جہل میں شمار کیا جائے گا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، اگر کہیں کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے 2 افراد شمس کو ابھرتا ہوا دیکھیں اور اس کے بعد اگر کوئی ان سے احوال واقعی کو جاننا چاہے تو بجائے اس کے کہ وہ شمس کے تغیر کا تذکرہ کریں، اپنے تیقن کا اظہار اپنے معنی میں کریں اور یہ بتلائیں کہ انہوں نے اس ظہور شمس کو کیسے پایا۔ اس میں جو گنجائشیں پیدا ہو سکتی ہیں بعینہ ہی وہی قرآن میں اور قرآن کے تعلق سے
فقہا کے پاس گنجائش ہے، چیزیں حتماً طے ہو چکی ہیں، اب اس میں ایک نگاہ کی ضرورت ہے. کبھی وہ نگاہ محتاج ہوتی ہے ایک تفکر کی، کہیں نگاہ محتاج ہوتی ہے ایک خاص انداز کے ترجمے کی. بہرحال یہ ایک دوسرے معاملات ہیں جن پر میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن جب الگ کی گفتگو کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ کل کی گفتگو سے اگر آپ مسلسل ہو جائیں تو میں نے یہی کہا کہ محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح بخاری، اور ظاہر ہے کہ ان کا سن وفات اگر آپ کے سامنے ہو تو یہ 254 ہجری 254 AH یہ ان کا سن وفات ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ میں نے اپنی یہیں کی تقاریر میں تذکرہ کیا ہے، گزشتہ 2 برس پہلے کی اگر تقاریر آپ کو یاد ہوں تو میں نے باقاعدگی سے نہ صرف یہ کہ حوالہ دیا تھا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کون کون سے انہوں نے ائمہ کے ادوار کو دیکھا ہے. اب کیا توفیق نصیب ہوئی، کس سے مل سکے، کس سے نہ مل سکے، کس کے حضور میں جا سکے، کس کے سامنے سے یہ مسلسل غائب رہے، اس پر تو گفتگو نہیں ہے. مگر طے یہ ہوا کہ ایک دور انہوں نے دیکھا جس میں اس دور میں عصمت موجود تھی، زمانے عصمت موجود تھا، استفادہ نہ کیا. ظاہر ہے میں نے ابھی ایک مثال دی ہے، سورج کے نکلنے پر اگر انسان آنکھوں کو موند لے اور بند کر لے اور اعلان یہ کرے کہ ہم نے تو روشنی کو نہیں دیکھا تو یہ حق نہیں، یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہوگا، یہ اعلان ظلم ہوگا. لہذا ایک بات میں کرتا چلوں اور وہ یہ کہ یہ واحد حدیث کے بیان کرنے والے امام الحدیث ہیں. از روح مسلمانہ نے عالم، اس کلمے کو پیش کر رہا ہوں، اس اصطلاح کو، اس لقب کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. امام الحدیث ہیں یہ کہ جنہوں نے تنہا اپنی حدیث کی تمام جمع آوری میں پہلے باب کو باب بدع الوحی کے نام سے موسوم کیا ہے. کیفا کانا بدع الوحی، یہ ان کا پہلا چیپٹر ہے. مقدمے کے بعد آج بھی آپ اس کو جا کے دیکھنا چاہیں تو کسی بھی ویب سائٹ پر دیکھیں اور جا کے آپ محسوس کریں گے کہ اگر عربی متن آپ کے سامنے کھل جائے تو مقدمے کے بعد جو پہلا چیپٹر ہے وہ باب ہے، باب بدع الوحی، یعنی وحی کی ابتدا کے متعلق باب، وحی کے آغاز کے متعلق چیپٹر. یہ عجیب بات ہے. صحاح ستہ یہ 6 مستند احادیث کی کتابیں ہیں جس کے لکھنے والوں کے ناموں سے آپ پوری طرح واقف ہیں. 2 تو مسلم ہیں، ایک بخاری، ایک مسلم. اس کے بعد آپ کے سامنے سنن کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں ماجہ بھی ہیں، ابن ابی داؤد بھی ہیں، نسائی بھی ہیں، ترمذی بھی ہیں. یہ سب کچھ اپنے مقام پر. اور اس میں آگے بڑھتے ہوئے مسلمانوں نے 3 اور محدثین کو شامل کیا ہے اور اس کو سنن تسعہ کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے. صحاح ستہ حدیث کی 6 مستند کتابیں، اس میں صحابی ہیں، سنن بھی ہیں. اس کے بعد اگر اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے تو مسلمانوں نے سنن تسعہ کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس میں 3 کتابیں اور بڑھ جاتی ہیں، ایک موطا مالک، ایک سنن دارمی. اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے سامنے یہ دونوں موجود ہیں. ایک مسند ہے احمد ابن حنبل کی، یعنی اگر 6 جمع 3 کریں تو یہ 9 حدیث کی مستند کتابیں. آپ کے ایک وقت کو، ایک لمحے کو قیمتی جان رہا ہوں، مگر یہ انفارمیشن دینا انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ اس کے بدون آپ کو لطف نہیں آئے گا. 9 حدیث کی کتابوں کے یوں سمجھیے مؤلفین اور اس کو ترتیب دینے والے، احادیث کو کرونالوجی میں پیش کرنے والے، ابواب کو قائم کرنے والے، چیپٹرز کو بنانے والے، ان میں 7 ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سنن کو جب
آغاز کیا ہے یا افتتاح کیا ہے تو انہوں نے باب بدع الوحی سے آغاز نہیں کیا، انہوں نے کتاب الطہارہ سے آغاز کیا ہے، طہارت کے چیپٹر سے انہوں نے اپنے سنن کا آغاز کیا ہے۔ دو ایسے ہیں جنہوں نے اس سے ذرا سا ہٹ کر اپنے آپ کو پیش کیا، ایک کا نام آپ کو بتا چکا، محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ، انہوں نے بدع الوحی کے باب کو لیا، اور مسلم ابن حجاج نیشاپوری نے باب الایمان یا کتاب الایمان سے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ ان کے پاس طہارت کا باب ایمان کے باب کے بعد آتا ہے، اس سے قبل نہیں آتا، لیکن جب آپ ایمان کے ضمن میں جائیں گے تو وہاں مسلم نے ایک خاص منزل پر آ کے بدع الوحی کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ یہ بتلانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو محدثین کا سلسلہ تو بتایا جاتا ہے، یونیفارمٹی آف تھاٹ کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ہم سے گفتگو جب کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے محدثین ہیں، یہ 6 بڑے، یہ 9 بڑے محدثین ہیں، یونیفارمٹی آف تھاٹ نہیں ہے۔ یونیفارمٹی آف تھاٹ اگر ہے تو باب الطہارہ میں ہے، لیکن آپ کے پاس ایک عجیب دلچسپ بات یہ بتاؤں، جس کسی نے حدیث کو یا احادیث کو ضبط کیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے نہ باب ایمان کو قائم کیا، نہ باب طہارہ کو قائم کیا، نہ باب وحی کو قائم کیا۔ اگر کسی چیپٹر کو قائم کیا ہے تو وہ ہے باب عقل و جہل۔ باب عقل و جہل یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو جانو، اپنے ماحول کو جانو، اپنی کم و کاست کو جانو، اپنی کیفیت کو جانو، اور اس کے بعد کسی قابل اگر ہو جاؤ تو ان پر گفتگو کر سکو۔ یہاں ظاہر ہے جس کے پاس جس چیز کی کمی یا زیادتی تھی اس نے اس باب کو اختیار کیا۔ ہمارے پاس ہم نے اس لیے کیا کہ معقولات کو سمجھنے کے لیے طہارت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، معقولات کو جاننے کے لیے پہلے ایمان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے یہ تو جانو کہ عقل کس معیار پر تمہیں لا رہی ہے، تمہارا جہل تمہیں کس مقام سے روک رہا ہے۔ اپنے آپ کو جب تک نہیں پہچانو گے اس وقت تک نہ ایمان سمجھ میں آئے گا، نہ اسلام سمجھ میں آئے گا، نہ وحی کا آغاز سمجھ میں آئے گا، نہ وحی کا اختتام سمجھ میں آئے گا۔ گویا بنیادی فیکلٹی ہے عقل کی، اگر عقل آپ کی صحیح رہنمائی کرے تو باب بدع الوحی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر عقل ہی صحیح رہنمائی نہ کر سکے تو وحی کا آغاز، وحی کا وسط، وحی کا انجام سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ حکمتیں تھیں اس زمانے میں، اور ان حکمتوں پر ہم نے اپنے علماء کو چلتا ہوا پایا۔ یہ ایک ایسی گفتگو میں کر رہا ہوں جس کے بعد میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہمارے آنے والے جب آئیں اور یہاں سے جائیں تو کم از کم اس 30 دقائق سے کوئی ایک ایسی بات لے کے چلے جائیں جس کے نتیجے میں کہوں کہ ہاں میں نے 29 روز میں یہ 30 ایسی باتیں کی جس سے کچھ نوجوانوں نے استفادہ کیا۔ یہ گفتگو میں نے کیوں کی؟ صحاح ستہ سے متعلق ہو یا سنن تسعہ سے متعلق ہو یا کچھ اگر نام میں نے آپ کے سامنے لیے، فقط اس لیے لیے ہیں کہ انہوں نے جب گفتگو کو شروع کیا تو انہوں نے گفتگو کو شروع ہی اس انداز سے کیا جیسے کہ وحی کی اصلیت، وحی کی کیفیت، وحی کی ماہیت سے مسلمان باخبر ہے۔ نہیں، ایک جملہ اور آگے، جیسے کہ وحی ہمارے ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے، وحی ہمارے تجربے کا نام ہے، وحی ہمارے تجربات کے خلاصے کا نام ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں، جیسے کہ وحی سے میرا روز کا واسطہ پڑتا ہے، جیسے کہ وحی میرے روزانہ کی کوئی ایسی شے ہے جو مجھ پر طاری اور جاری ہوتی ہو۔ یعنی اس گفتگو کا آغاز ابرپٹ ہوا، نتیجے میں فکر منتشر ہو گئی، دماغ کا انتشار کا شکار ہو گیا، اور ہم تحمل نہ کر سکے کہ وحی کا آغاز ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنڈز کو کلٹیویٹ نہیں کیا، انتہا کی گفتگو کرنے لگے۔ ابھی آغاز ہی کا تذکرہ نہیں ہوا، انجام کی
باتیں کرنے لگے. کم از کم گفتگو کرتے ہوئے اگر مدارج وحی کا تذکرہ کر دیا جاتا, اگر مراتب وحی کا تذکرہ کر دیا جاتا, اگر اقسام وحی کا تذکرہ کر دیا جاتے. شارح مواہب لدنیہ جب بیان کرتا ہے تو وحی کی 70 اقسام کا تذکرہ کرتا ہے, ایک قسم نہیں, 2 قسم نہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ شارح کے تو حصے میں آیا, مگر صحیح کے لکھنے والے, صحیح کو بیان کرنے والے, احادیث میں صحیح احادیث کو نقل کرنے والے نے محض یہ کہ فقط بیان کیا, نہ چاہا کہ مائنڈز کلٹیویٹ ہو جائیں. سرکار رسالت مآب کے درجے تک, اس مرتبے تک انسان کم از کم پہنچنے کی تو کوشش کرے. آپ نے اس فیکلٹی کا تذکرہ کر دیا, مگر آپ نے زمین کو زرخیز نہیں کیا. آپ نے زمین کو یعنی یوں سمجھیے کسی طور پر آمادہ نہیں کیا. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ بنجر زمین میں کوئی پودا اگا ہو, کہیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بنجر زمین میں کسی نے بیج کو ڈالا ہو, کہیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بنجر زمین میں بیج ڈالنے کے بعد کوئی ذی عقل نے اس کی آبیاری کی ہو. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ لینڈ کو ٹل کیا جاتا ہے, کلٹیویٹ کیا جاتا ہے, اسے آراستہ و آمادہ کیا جاتا ہے کہ اس قابل ہو کہ وہ نمو کو بھی برداشت کر سکے, وہ بیج کے وزن کو بھی اٹھا سکے. اور ایک مرتبہ جب باران رحمت اس پر برسے تو کوئی ایسی شے اس سے برآمد ہو جس سے استفادہ ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے نتیجے میں ایک ہاری, ایک کسان, ایک زراعت کرنے والا ایک زمین کا انتخاب کرے اور وہ زمین نہ موضوع ہو. مسلمانوں کے ساتھ ایک عجیب کیفیت یہ ہوئی کہ ان کی ذہن کی زراعت نہیں ہوئی تھی, ان کے دماغ کی آبیاری نہیں ہوئی تھی, مگر کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح سے وحی کے تصور کو ان کے دل و دماغ میں پیوست کر دیا جائے. جس کا دماغ اس قابل نہ ہو وہ قلب پہ اترنے والی کسی شے کے متعلق کیا گفتگو کر سکتا ہے. جس کا ذہن ابھی وہاں تک نہ پہنچا ہو وہ قلب محمد کو کہاں قبول کر سکتا تھا. جتنے ہی حاشیے قائم کر لیں اور یہ کہتے جائیں وَنَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ, کہتے جائیے اللہ قلبَكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, اس سے فرق نہیں پڑتا. آیتوں کی تلاوت کرنا یقیناً ثواب ہے, لیکن آیتوں کو سمجھنا اس سے بڑا ثواب ہے. آپ نے ایک ثواب کو تو لیا مگر دوسرے ثواب کو آپ نے ضائع کر دیا فقط اس لیے کہ آپ کا مزاج اس قابل نہیں تھا. سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ بخاری نے باب بدع الوحی قائم کیا یہ جانے بغیر کہ آنے والا ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے, آنے والا ابھی ابھی اس دین میں آیا ہے, آنے والا تسلیم کی منزل پر ہے, یقین کی منزل پر نہیں ہے. جو تسلیم کی منزل پر ہوتا ہے اسے وحی کے متعلق نہیں بتاتے بلکہ پیغامبر کے متعلق بتاتے ہیں. وہاں پیغامبر کو تو نہیں بتایا لیکن کیفیت یہ کی کہ وحی کا تذکرہ کر دیا, اور وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس انداز سے تذکرہ کر دیا کہ جس کے نتیجے میں آج کے مؤرخین مستشرقین حیران ہیں کہ کیا کرائیٹیرین ہے ان کے پاس. جب یہ کسی راوی کو چنتے ہیں تو اس کی سند کیا ہوتی ہے, اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, اس کا مقام کیا ہوتا ہے, وہ کس کیفیت کا راوی ہے, وہ کس مقام کا راوی ہے, کیا وہ آئی وٹنس رہا ہے کہ نہیں رہا ہے, کیا وہ عینی شاہد اس واقعے کا رہا ہے کہ نہیں رہا ہے. یہ دیکھے بغیر آپ نے رشتوں کو پسند کیا, رشتوں میں آپ نے زوجیت کو پسند کیا, زوجیت میں آپ نے اس زوجہ کو پسند کیا جو عمر میں سب سے کم تھی, اور ظاہر ہے کہ جس کے مراتب ایمانی کا میں اعلان نہ کر سکتا ہوں کیا تھے کیا نہیں تھے, مگر یہی کہہ سکتا ہوں بمقابل ہے خدیجۃ الکبریٰ وہ کس مقام پر تھی دنیا بہتر جانتی ہے, دنیا بہتر جانتی ہے. اس کا تذکرہ میں نہیں کروں گا, اور اگر چاہوں تو سرکار رسالت مآب کی زبان سے تذکرہ کر سکتا ہوں, مگر اس کے لیے ایک تاریخ میرے پاس آگے 10 رمضان ہے. میں چاہتا ہوں کہ خاص الخاص ہم اس دن
اپنے طور پر اس مومنہ کو، اس مصدقہ کو، اس محدثہ کو یاد کریں اور دیکھیں کہ یہ اس کی قابلیت کا معیار کیا ہے، اس کی قابلیت کا عالم کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے میٹر آف کنوینئنس بنایا اپنے لیے، اور آپ چاہنے لگے کہ وہی کا تذکرہ ہو جائے، اور اوپر سے آپ نے یہ بھی چاہا کہ اس کو قبولیت عام مل جائے، اسے سند مل جائے۔ چیزیں ایسے مقبول نہیں ہوتی، مشہور تو ہو گئی مگر مقبول نہیں ہوئی۔ قبولیت کا عالم یہ ہے۔ آج دنیا کا بہترین رائٹر اٹھائیے، وہ اس بات کو سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے جس انداز سے آپ نے ریویلیشن کے قصے کو بیان کیا ہے، وہ اس بات کو سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے جس طرح سے آپ نے ریویلیشن کے تذکرے کو قلم بند کیا ہے۔ وہ عیسائی جو چاہتے بھی یہی تھے کہ آپ یہ اختیار کریں، جب آپ نے ان کے مسائی کو اس انداز سے، جو ان کی کوششیں تھیں، ان کو اس طرح سے مشکور کیا، تو ایک مرتبہ وہی آپ پر ناقد بن بیٹھے اور وہ کہنے لگے ایک شخص جس کے احوال میں تغیر واقع ہوتا ہے، کیوں ہم اس کی بات کو مانیں؟ کاہے کے لیے ہم اس بات کو تسلیم کریں؟ 40 برس کی عمر ایک طرف، 23 برس کی عمر ایک طرف، وہ کیا وجہ ہو جس کے نتیجے میں ہم تمہارے محمد کو مانیں اور یہ کہیں کہ یہ تغیر بالذات، یہ تغیر فی الذات ہمارے لیے بھی بہتر ہے، تم اپنے لیے بہتر سمجھو، مگر ہم تغیر پاتی ہوئی اشیاء پر اعتبار کیسے کریں؟ یہ آج کل کی سوچ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو شے متغیر ہو جائے، جو شے بدل جائے، جو تبدیل پذیر ہو، جس میں ایک ایسی تبدیلی ممکن ہو جو ہونی نہیں چاہیے، اگر اس میں تبدیلی 40 برس کے سن میں جو پکی عمر کہی جاتی ہے اگر واقع ہو رہی ہے تو یہ میرٹ نہیں مانتی دنیا اس کو۔ دنیا کہتی ہے یہ میرٹ نہیں ہے، اس کو کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے فضائل ہیں، یہ فضائل ذات ہیں۔ نہیں، آپ نے اس بات کو قائم کر کے ان کی ذات کو کمزور کیا، ان کے صفات کو کمزور کیا، ان کی حیثیت کو کمزور کیا، اور اس کے بعد آپ یہ کہنے لگے مانو جیسے ہم مانتے ہیں۔ دنیا نے کہا ہم نہیں مانتے ایسے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی پسند یہ کرتے ہیں جو شے ہو اس میں تغیر نہ ہو، اس میں تبدیلی نہ ہو، اسٹینس ایک ہو، پوائنٹ آف ویو ایک ہو، تبدیلی واقع نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جبلت میں یہ ایک جبلت واحدہ ہے کہ جہاں وہ تغیر پاتی ہوئی اشیاء کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا، وہ پرماننس چاہتا ہے، وہ دوام چاہتا ہے، وہ قیام چاہتا ہے۔ اسلام اسی کا نام ہے جہاں دوام بھی ہو، جہاں قیام بھی ہو، نتیجے میں ایک نظام بھی ہو۔ اب اگر وحی کی صورت میں آنے والا نظام قیامت تک کے لیے نظام ہے تو ایسے نظام کو ابتدا میں دوام چاہیے، انتہا میں قیام چاہیے، اس کے درمیان ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ یہ فقط کہنا کہ اس عالم میں وہی آئی کل سلسلۃ الجرس جیسے کہ گھنٹیاں کان میں بج رہی ہوں، اس عالم میں وہی آئی کہ آنے والے نے بھیجا فغتنی، اور پھر رسول خدا سے یہ کہلوا دیا اس نے مجھے دبوچ لیا، اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا، اس نے مجھے دبا دیا، اس نے تو میری جان نکال دی، اور یہاں تک کہ خشیہ علی نفسی کا اعلان کروا دیا۔ میں تو اپنے نفس کے تعلق سے پریشان ہو گیا، میری کیفیت تو یہ ہو گئی جیسے میرا دم نکلنے والا ہے، میری کیفیت تو یہ ہو گئی جیسے میں مرنے والا ہوں، میری کیفیت تو یہ ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کا ڈر ہو گیا۔ جس کو ذات کا ڈر ہوتا ہے وہ امت کا محافظ کیسے ہوتا ہے؟ جس کو اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے وہ امتوں کی کس طرح سے آبیاری کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے امتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے؟ بہت آسانی سے آپ نے کہہ دیا فقط اس لیے کہ کچھ ہم جیسی بات پیدا ہو جائے، کل کے دن کچھ ایسی بات ہو جس کے نتیجے میں دنیا یہ نہ کہے کہ تم میں اور تمہارے رسول میں اتنا فرق ہے، اتنا تفاوت ہے، اتنا فرق ہے تمہارے اور تمہارے رسول کے درمیان۔ اس
فرق کو کم کرنے کی مہم ہے باب کیفا کانا بدع الوحی. اس فرق کو کم کرنے کی کوشش ہے کہ کس طرح سے وحی کی ابتدا کو ہم ایسے پیش کر دیں جس میں کل کے دن کوئی کھڑے ہو کر یہ کہے یہ صورت تو ہمارے لیے بھی ممکن ہے. آنے والے زمانے نے ثابت کیا, نام لیے بغیر کہتا ہوں, پوری تحریکیں چل رہی ہیں پوری دنیا میں کہ جہاں کوئی رسول بن کے کھڑا ہو گیا, جہاں کوئی نبی بن کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا القاء ہوتا ہے, الہام ہوتا ہے, کشف ہوتا ہے, آوازیں سنتا ہوں, ندا آتی ہے, نور دیکھتا ہوں, چلتے پھرتے اپنے آپ کو ایسی ہستیوں میں پاتا ہوں جو بلند ہیں, جو مافوق الذات ہیں, جو مافوق الفطرہ ہیں. تو کیفیت کیا ہوئی؟ آپ نے وہ دروازے کھولے جو آپ کے غیر نے آپ کے لیے نہیں کھولے تھے. اگر اس باب کو آپ ایئر ٹائٹ کر دیتے اور اس کو اتنا پابند کرتے کہ جیسی ذات معصوم ہے ویسی صفات معصوم ہے, جیسی ذات میں عصمت ہے ویسے ہی کلام میں عصمت ہے, تو خدا کی قسم کوئی غیر آنے واحد کے لیے بھی اس طرح سے تذکرہ نہیں کرتا. اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو لوز کر دیا, آپ نے اپنے آپ کو اس قدر لوز کیا کہ اب آپ مجہول قرار پائے جانے لگے. آپ کی کیفیت یہ کہ آپ جہل سے نزدیک ہونے لگے. کہنے کو کہہ دیا آپ نے کہ سب سے پہلا تجربہ سرکار رسالت مآب کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ حالت نوم میں رویائے صادقہ دیکھتے تھے. آپ نے کہہ دیا یہ وحی کے تعلق سے تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے کہہ دیا, اور آسانی سے کہہ دیا نہیں, کہلوا دیا. اور اس میں آپ نے ظاہر ہے کہ روایت کو لے بھی لیا عروہ ابن زبیر سے. وہ بخاری ہو کہ وہ مسلم ہو, سبوں کے لیے سورس عروہ ابن زبیر ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنے سننے والوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کو پڑھتے ہوئے, احادیث پر نظر ڈالتے ہوئے, قرآن کے تعلق سے نزول کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے, خدا کے لیے نزول کو اس سے سمجھنے کی کوشش کیجئے جو قرآن کے ساتھ ہو اور قرآن اس کے ساتھ ہو. نام کی ضرورت نہیں ہے, نشان کی ضرورت نہیں ہے, صفات کو دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ کون تھا, قرآن کس کے ساتھ تھا, کون قرآن کو دوست رکھتا تھا, کون قرآن سے دشمنی کرتا تھا, کس کے لیے کہا گیا کہ یہ قرآن اور یہ ساتھ ساتھ ہیں, یہ کس کے لیے کہا گیا. یہ احادیث کو نظر انداز کر کے باب کو جو بدل وحی کا ہے اس سے پوچھیں کہ جو کسی اور لمحے میں بعد فتح مکہ آ کر مسلمان ہونے والے, جنہوں نے رسول کی چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکا لیا, جن کو طلقاء کہا گیا, آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کہا گیا, یبنت طلقاء کہا گیا. ان کی تاریخ 11 ہجری میں نہیں رکتی, ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے 61 ہجری سے, جب زینب نے کھڑے ہو کے دربار میں کہا تھا تم کوئی اور نہیں ہو, تم آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہو. جو آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہوتے ہیں ان پر قرآن سجتا نہیں ہے, ان پر قرآن ججتا نہیں ہے, وہ قرآن کی ترجمانی نہیں کر سکتے, وہ قرآن کی تفہیم پیش نہیں کر سکتے. طلقاء کی اولاد کے لیے قرآن نہ ہونے کے برابر ہے, اس لیے کہ اصل سے نزدیک نہیں ہے, اس لیے کہ روح سے نزدیک نہیں ہے. جو روح سے نزدیک نہیں وہ امر سے نزدیک نہیں, جو امر سے نزدیک نہیں وہ امر الہی سے نزدیک نہیں. کیا جانے کون کہے گا, کون بتلائے گا, کس انداز سے بتائے گا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. عجیب آیت ہے, سورہ شورى ختم ہو رہا ہے یہاں پر کہ جیسے کہ ہم وحی کرتے گئے, یا ہم وحی کی صورت میں وحی کرتے گئے, یا ورائے حجاب سے وحی کرتے گئے, یا ہم نے چاہا کہ تمہارے سامنے فرشتہ مجسم ہو کے آ جائے, یہ ہماری مرضی تھی, جو چاہا ہم نے پیغام کی صورت میں تمہارے حوالے کیا. یہ معزون وحی ہے, معزون اذن کے نتیجے میں وحی ہے, بخاری کا فیصلہ نہیں ہے, یہ اللہ کا اذن ہے جس کے نتیجے میں وحی آ رہی ہے. اور دیکھو یہ تینوں صورتیں اپنے مقام پر ہیں, یا وحی ہے, یا ورائے حجاب ہے, یا ارسال رسل ہے, یعنی ہم نے بھیجا ہے ایک
بہت بڑے ملک کو، ملک مقرب کو تمہارے سامنے بھیجا ہے، مجسم کیا ہے. فقط سنو نہیں، فقط سنو نہیں، فقط کہو نہیں، دیکھو، تم دیکھو. ہم نے چاہا ہے کہ تم دیکھو. اب تمہیں کون روک سکتا ہے؟ اب تمہیں کون جکڑ سکتا ہے؟ اب تمہیں کون پکڑ سکتا ہے؟ وہ تو اجازت لے کے آ رہا ہے، وہ تو معزون آ رہا ہے، وہ معجون آ رہا ہے. وہ اس طرح سے آتا ہے، اجازت لیتا ہے، آتا ہے. اس کے اذن کے نتیجے میں وہی آتی ہے. وہی کا لانے والا معزون ہے، جس کے دربار میں آ رہا ہے. از خود نہیں آتا، از خود نہیں آتا، اپنے فیصلے کے نتیجے میں نہیں آتا. حکم الہی پاتا ہے تو دربار رسالت میں حاضری دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے وَكَذَلِكَ، جیسے طریقے بتائے گئے اسی طرح سے ہم نے تم پر وحی کی. اوحینا، ہم نے تم پر وحی کی. وَكَذَلِكَ اوحینا الیک روحا من امرنا، اپنے امر کی روح کو ہم نے تم پر وحی کی. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، کیا جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا، یہ ہم نے اگر بنایا ہے تو مجسم نور بنایا ہے. کتاب بھی نور ہے، وحی بھی نور ہے، لانے والا بھی نور ہے، جس پر پہنچایا جا رہا ہے پھر وہ نور کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. اس سلسلے کی 5ویں کڑی وہ ہے آئی وٹنس. اگر نور نہیں ہوگا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. میں ظاہر ہے کہ اپنی تقریر میں ایک معین وقت کا پابند ہوں، لیکن ہر وقت دل و دماغ میں جو بات پیش نظر رہتی ہے وہ یہ کہ ذرا سا ان چیزوں کا اس انداز سے مطالعہ کریں. دیکھیے میری فکر کو آپ ملاحظہ فرمائیے، اور میں چاہتا ہوں میری فکر پر میرے نوجوان مجھے داد دیں. میں نہیں چاہتا کہ بے ربط گفتگو کہیں سے شروع ہو جائے جب تک کہ انٹرو آپ تک نہ پہنچ جائے اقرا کا. ایک مرتبہ اقرا کا انٹرو آ گیا تو پھر آپ کے لیے مدثر مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے مزمل مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے کوثر مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے ضحیٰ مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے بقرہ مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی سورہ قرآن کا مشکل نہیں ہے. اگر اقرا کا انٹرو سمجھ میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، توفیقات من جانب اللہ ہیں، اس کی جانب سے توفیقات کے نتیجے میں قرآن آسان ہوتا ہے. یہ یسرنا القرآن قاعدے پہ لکھا ہوا کلام نہیں ہے. جب تک وہ نہ چاہے اس وقت تک قرآن آسان نہیں ہوگا. ہم نے چاہا کہ تم پر قرآن آسان ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے تو پورے لوازمات کو سامنے رکھا جائے، اس کی پری ریکویزٹس کو سامنے رکھا جائے، اس کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھا جائے. ولیکن جعلناہ نورا، ارے ہم نے نور بنایا ہے اس کو. اب اگر کتاب نور ہے تو نور، اگر اللہ کا وہ امر جو روح کی صورت میں آ رہا ہے وہ نور ہے تو نور، جس پر پیغام آ رہا ہے اگر وہ نور ہے سر تا پا مجسم تو نور. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اولین ایسے مفسر کی تلاش ہے، ایسے شارح کی تلاش ہے جو نور کا ربط نور سے رکھتا ہو، جس کا تعلق نور سے ہو. نور کا تعلق اگر ہو گیا تو پھر قرآن نے کہا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اب اس کے بعد جس کو ہم اپنے بندگان خاص کہتے ہیں اب ہم ہی ان کی ہدایت کرنے والے ہیں. اور جب ہم ان کی ہدایت کرنے والے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. یہ اختیار حبیب ہم نے تمہارے حوالے کر دیا کہ تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو. اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا لہ التصیر الامور. سورہ شورى یہاں ختم ہو گئی جہاں اعلان کر دیا گیا اب تم ہو کہ صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے ہو. اور صراط مستقیم کی ہدایت کا مطلب کیا ہوا؟ یہ راستہ تمہارا ہو گیا؟ نہیں، راستہ تو ہمارا ہی رہے گا. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. یہ اس اللہ کا راستہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے مابین ہے، سب کچھ اسی کا ہے. اور پھر یہی نہیں، سب کچھ اسی کا ہے اور سب
کچھ جو اسی کا ہے، کلن اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، اپنے امور میں پلٹنے والے ہیں، رجعت معبود حقیقی کی بارگاہ میں ہے۔ اس بزم میں جاتے جاتے صرف ایک دعا کرنا چاہتا ہوں آج کہ پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں جب تو لوٹانا تو کلن قرآن فہمی کے ساتھ لوٹانا، اور تجھے واسطہ ان انوار خمسہ کا، تجھے واسطہ ان انوار ہدایت کا کہ جب تو اپنی جانب ہمیں بلا، اپنی جانب جب حکم دے رجعت کا، تو ہم اس انداز سے تیرے پاس حاضر ہو جائیں کہ اس معانی کو، اس مفہوم کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے جو ان کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بآواز بلند صلوات۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ولا جدک و ابیک، السلام علیکم ولا امک اخیک، السلام علیکم ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا حر شہید، السلام علیکم مسلم ابن عقیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم صاحب عرب و عجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا راضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم دافع ظلم والعدوان، السلام علیکم قام کفر والطغیان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔